والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے، ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین گرامی حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ جمعۃ المبارکہ سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے اندر ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ سے شرف صحبت اختیار کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ جو ابھی تک آئے نہیں لیکن بعد میں آئیں گے، اللہ ان کو بھی عظیم علم عطا فرمائے گا۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاس بیٹھ کر حضور سے علم سیکھا ہے، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے پاس بیٹھ کر تو علم نہیں سیکھا، بعد میں آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے بعد میں آنے کی نشانی کو قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عظیم علم عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ جمعۃ المبارک کی آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت مبارکہ تقریباً 70 اسانید سے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ 70 روایتاں دا میں ذکر کیتا ہے، مطلب میں کوئی ایویں گل کر چھڈی تو انہوں کی پتا میں کڈی محنت کر کے آیا بیٹھا۔ 70 روایتوں سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، 70 اسانید سے، کم از کم جو میرے پاس لکھی موجود پڑی ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر موجود ہے۔ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ حضور کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پاس بیٹھ کر علم سیکھا ہے، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر ہمارا ذکر خیر فرمایا ہے، لیکن اسی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک آئے نہیں بعد میں آئیں گے، اللہ ان کو بھی بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، توجہ فرمائیے گا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا گیا، حضور بتائیے آیت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر اللہ نے صحابہ کے علم کو بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے علم سیکھا ہے، اور دوسرے کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک آئے تو نہیں لیکن اللہ ان کے علم کی شان پہلے بیان فرما رہا ہے۔
یہ کون سے لوگ ہیں ذرا بتائیے. تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ جب سوال ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل میں نظر دوڑائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان اوج ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا، یعنی ثریا ستارہ کی بلندی پر بھی ایمان ہوگا، فرمایا لزالہ لنالہ، یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں. فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر آسمان کی بلندیوں پر بھی علم ہوگا یا ایمان ہوگا، فرمایا حضرت سلمان فارسی کی قوم سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی علم حاصل کر کے لے آئیں گے، وہاں سے بھی علم دین حاصل کر کے زمین پر لے آئیں گے. اتنی بلندی پر علم دین. اب اس حدیث مبارکہ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بالخصوص ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دینا چاہتے تھے کہ کس قوم سے کوئی ایسا بندہ آئے گا کہ جو اتنی دور سے بھی ایمان کی معرفت حاصل کر لے گا، جو اتنی دور سے بھی علم کی معرفت کو حاصل کر کے زمین پر لے آئے گا. وہ نبی پاک علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ وہ کوئی عربوں کا آدمی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فارس کی نسل سے وہ آدمی کو بنایا ہے، وہ فارسی نسل کا ہوگا. اب آگے اس کی بحث کو لے کر چلتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. توجہ فرمائیے، بیٹھ جائے یار، خدا دا واسطہ تین بھائی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ کون سے امام ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے 75 مرتبہ عالم بیداری میں دیدار عطا فرمایا. وہ امام اپنی کتاب تبیید الصحیفہ کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگرچہ میں شافعی ہوں لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بخاری شریف مسلم شریف کی اس روایت کے اندر امام شافعی کا ذکر نہیں ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ہے. اگرچہ میں امام شافعی ہوں، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں، اگرچہ میں شافعی المذہب ہوں، لیکن اس حدیث کے اندر جو اللہ خالق کائنات کے حبیب نے بشارت عطا فرمائی ہے وہ امام شافعی کی بشارت نہیں ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت ہے. یہ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، اور یہ کوئی کچی بات کرنے والے نہیں ہیں، یہ عام بزرگوں جیسے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی سے سن کر بات لکھ دیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سنا کر یا کتابوں سے پڑھ کر بات کو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی کی تو شان ہی الگ اللہ نے بنائی ہے. یہ 75 مرتبہ عالم بیداری میں جو دیدار ہوا اور سینکڑوں مرتبہ لاتعداد مرتبہ خواب کے اندر جو دیدار ہوا، یہ ایسے ہی دیدار نہیں ہوا، اس کے پیچھے خاص وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بار بار ان کو دیدار عطا فرما رہے ہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں بتاؤں آپ کو. آئیے پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کو اتنی مرتبہ دیدار کیوں ہوا؟ آپ فرماتے ہیں آپ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی اور بزرگ کتاب لکھتا ہے اس کے اندر حدیث کو درج کرتا ہے تو پہلے وہ تمام کتابیں دیکھتا ہے، حدیث کی تمام کتابیں دیکھتا ہے، اسماء الرجال کی تمام کتابیں دیکھتا ہے، روات کی، کہ جن کے اندر لکھا ہو یہ حدیث درست ہے یا نہیں، اس کے راوی درست ہیں یا نہیں. اگر وہ ساری کتابوں سے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک لکھ دیتا ہے، اگر پتہ چلے کہ یہ حدیث غلط ہے تو اس کو غلط لکھ دیتا ہے، کتابوں پہ اعتماد کرتے ہوئے. لیکن فرماتے ہیں سیوطی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ ساری کتابوں سے دیکھے کہ حدیث درست ہے تو لکھ دیتے ہیں، اگر حدیث کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ درست ہے تو نہیں، ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، حضور خواب میں آ کر بتاتے ہیں سیوطی یہ حدیث درست ہے یا نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام خود بتاتے ہیں اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دیتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لیتے، حضور ذرا آپ ہی بتا دے گا بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں. حضور بتا دیتے سیوطی میں نے یہ فرمایا ہے، یا فرما دیتے کہ میں نے یہ نہیں فرمایا. جس بات کے بارے میں فرماتے میں نے کہا ہے وہ لکھ دیتے، جس کے بارے میں فرماتے کہ میں نے نہیں کہا آپ اس کو رد فرما دیتے. کئی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جو کتب کے اندر موجود تھیں لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا نہیں. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میری حدیث نہیں. کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی سند ہی موجود نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر سند ہی نہیں ملتی.
حتیٰ کہ 4-5 صدیوں تک کسی کتاب کے اندر وہ روایت نہیں ملتی، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ حضور فرما دیتے ہیں سیوطی یہ میری حدیث ہے۔ الحاوی للفتاوی کے اندر بڑی احادیث ایسی مبارکہ موجود ہے کہ جو پچھلی کتاب کے اندر موجود نہیں، لیکن صرف زبان کے اوپر مشہور تھی کہ حضور کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر لکھ دیا، حضور کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا ہاں میں نے فرمایا، تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھ دیا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت عطا فرمائی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو اوج ثریا کی بلندی سے بھی علم اور معرفت کو حاصل کر کے لے آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر الخیرات الحسان کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ یہ بھی شافعی المذہب ہے، یہ بھی امام شافعی کو ماننے والے ہیں، لیکن اپنی کتاب الخیرات الحسان اس کو پوری کی پوری کتاب کو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب کے اندر لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کے اندر لکھا ہے، اسی کے اندر اس آیت کو بھی لکھتے ہیں، بعد میں حدیث بھی لکھتے ہیں، اور حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سا بندہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، کہ اتنا علم اللہ خالق کائنات ان کو عطا فرمائے گا۔ اگر ثریا کی بلندی پر ہوگا تو امام اعظم وہاں سے بھی وہ علم حاصل کر کے لے آئیں گے۔ اتنا علم دین اللہ خالق کائنات نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دیکھیے میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر سے میں آپ کو ایک واقعہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کی مزید کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے کشف المحجوب، اس کو لکھنے والے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ حنفیوں کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، اولیاء اللہ کے سردار گزرے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بھی حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ حنبلی تھے، وہ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے تھے، ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی فقہ پہ عمل کرنے والے تھے۔ یہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر پورا چیپٹر انہوں نے یہ نقل فرمایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کے اوپر اور آپ کی شان کے اوپر۔ اسی کے اندر آپ یہ بات بھی لکھ رہے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ حاضر ہوا۔ کہاں پہ گیا؟ حضرت بلال حبشی کے، ایک مرتبہ بولیے نا سارے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون گئے ہیں؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا یہ جو منع کرنے والے ہیں یہ تو 100 صدی کے بھی، یہ تو 1 صدی کی بھی پیداوار نہیں ہے، صدیوں پرانا جو عقیدہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ گیا، میں نے کہا سنی تیری عظمت پہ قربان جائے، جو تو آج بزرگوں کے مزار پہ جا رہا ہے یہ آج کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ صدیوں پرانا عقیدہ ہے جو چلا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پہ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار شریف تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے ایک حصے کے اندر بنا۔ آپ روزانہ وہاں پہ جاتی، صفائی وغیرہ کرتی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دفن ہوئے پھر بھی جاتی رہی۔ آپ فرماتی ہیں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دفن ہوئے نا تو پھر میں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کیونکہ پہلے تو میرے سرتاج امام الانبیاء وہاں پہ موجود تھے، ان سے پردہ کرنا مجھے ضروری نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے باپا جان حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، ان سے بھی پردہ کرنا مجھے لازم نہیں تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم گئے تو وہ میرے لیے غیر محرم تھے، اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ماں سیدہ عائشہ جیسی ہو تو ان کی آنکھوں میں بھی یہ حیا ہوتی ہے کہ وہ قبر کے اندر دفن ہونے والے فاروق اعظم سے بھی پردہ کرتی ہے۔ آج کل کی عورت کو کیا ہو گیا جو کہتی ہے کہ میں ظاہری پھرنے والے مرد سے بھی پردہ نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا ندان اگر سیکھنا ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ کی اسوہ حسنہ سے سیکھ۔ یہ تجھے یورپ کی عورتوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو نہ باپ کا فکر ہے، نہ ماں کی حیا ہے، نہ بہن بھائیوں کا کوئی شرم و حیا ہے، وہ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگانے والی
یہ کیا ہے میرا جسم اور میری مرضی؟ یعنی کہ میں جو مرضی گند پھلاتی پھروں، نہ میں نکاح کروں، نہ میں کسی کے ساتھ بیاہی جاؤں، میں جس کو چاہوں اپنا جسم دوں، جہاں پہ چاہوں میں چکلا کھول لوں۔ میں نے کہا شریعت نہ اس کام کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ملک خدا داد کے اندر ایسا ہوگا۔ یہ وطن پاکستان اللہ کا عطا کرتا ملک ہے، انشاءاللہ یہاں پہ کبھی بھی ایسی بے غیرتی اللہ قانون نہیں بنانے دے گا۔ یہاں پہ نکاح والا قانون ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ چلنا پڑے گا۔ اللہ خالق کائنات کے قرآن کو اٹھا کے دیکھے، اللہ خالق کائنات کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ اللہ نے تکفرون کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو بعض کو مانے بعض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہاں پہ کفر کا لفظ اللہ خالق کائنات نے استعمال فرمایا۔ تو قرآن کی بعض آیتوں کو مان لینا اور بعض کا انکار کر دینا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم جناب مردوں کے برابر حقوق چاہیے؟ مردوں کے برابر تمہیں کس نے حقوق دیے؟ جبکہ قرآن فرما رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، رب فرماتا ہے میں خدا ہو کے بیان فرما رہا ہوں کہ میں نے مردوں کو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تم رب کے مقابلے پہ کھڑا ہونا چاہتی ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ یہ عورت آج کل کی کس روش پہ چل رہی ہے کہ جناب یہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، یہ اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے جناب ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو پھر وہ جب بات ہے نا خلیل الرحمان قمر کی، اس نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جناب کچھ سخت جملے بولے، تو پھر وہ آگے سے ماروی سرمد پٹی کہ یہ مجھے اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا رہے غلیظ عورت، یہی تو کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب خلیل الرحمان کی زبان اس کی مرضی، وہ جو جس کو چاہے کہہ سکتا ہے، پھر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کی بھی تو پھر اپنی زبان ہے نا، وہ جو چاہے تجھے کہہ سکتا ہے، اس کا جسم اس کی مرضی، اگر تیرا جسم تیری مرضی۔ یہ نہیں ہے، شریعت فرماتی ہے جسم بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، مرضی بھی خدا کی چلے گی۔ جسم بھی خدا نے عطا فرمایا ہے، مرضی بھی خدا کی چلے گی۔ اگر اپنا جسم اور اپنی ہی مرضی ہے تو پھر تو کوئی بھی عورت اپنا وزن 40 کلو سے زیادہ بڑھنے ہی نہ دیتی۔ یہ جو 1.5 من کی بنی پھرتی ہے، 400 کلو کی بنی پھرتی ہے اور اپنے آپ سے تنگ ہو کے معاشرے کی سڑکوں پہ گھوم پھر کے لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، یہ کس منہ سے باہر نکل رہی ہیں اتنا بڑا جسم لے کے؟ یہ کس نے تمہارا جسم بنا دیا؟ بس یہ ہو گیا، کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب تیرے جسم پہ تیرا اپنا کنٹرول نہیں ہے، پھر کیوں تو کہتی پھرتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ پھر تجھے ماننا پڑے گا یہ جسم بھی خدا کا عطا کرتا ہے اور مرضی بھی اسی خدا کی چلے گی۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہ دفن ہونے کے بعد کبھی بھی وہاں پہ نہیں گئی۔ جب بھی جاتی تو کبھی کبھار پردہ کر کے جاتی، وگرنہ میں وہاں پہ نہ جایا کرتی، دور سے ہی پڑھ کے دعا مانگ دیا کرتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورتوں کا قبرستان کے اندر جانا منع ہے، مزارات پہ جانا منع ہے۔ یہ جو عورتیں جاتی ہیں نا مزارات کے اوپر دعا مانگنے، ہم بزرگ کے پاس جا رہے، بزرگ تمہارا لگتا کیا ہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا بزرگ؟ کوئی آدمی جائے تو بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آدمی کو آدمی سے پردہ نہیں ہوتا۔ بھئی تجھے تو وہ ہے ہی غیر محرم۔ حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جانا تو کیوں جاتی ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عورتیں مزارات پہ جاتی ہیں، ان کا جانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جائز ناجائز کی بات کو چھوڑو، جب عورت اس نیت سے گھر سے نکلے کہ میں فلاں غیر محرم کی قبر پہ جانے لگی ہوں، تو وہ غیر محرم اس کے گھر نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے واپس جانے تک اس پہ لعنت برساتا رہتا ہے۔ غیر محرم عورت کا گھر سے نکلنا جائز ہے نہیں ہے، کسی غیر محرم کی نیت سے جانا کسی بھی عورت کا اس طرح جائز نہیں ہے۔ مرد جائیں وہاں پہ جا کے صالح ثواب کریں، وہاں پہ دعائیں مانگیں، سب کچھ جائز ہے، لیکن عورتوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ سمجھ لیں، صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جانے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے مزار شریف پہ عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اگر کوئی سنی مسئلہ بیان کر دے تو پھر وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ کیا کر دیا، یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ مرد جائیں وہاں پہ دعائیں مانگے، جو مرضی کرے، صرف اللہ خالق کائنات نے عورتوں کو منع کیا ہے کیونکہ عورت کا پردہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب فرما رہی ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم کے مزار پہ نہیں گئی، تو آج کی عورت کو کیا ضرورت ہے وہ اٹھ کے کسی اور کے مزار پہ جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی کوئی پاک دامن عورت ہے کہ جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں 17 آیات کو نازل فرمایا؟
جن کی طہارت میں اللہ نے 17 آیات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور جس سورت کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کو بیان کیا، اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورہ نور رکھ دیا ہے۔ 17 آیات کو ان کی پاک دامنی میں بیان، تو جن کی پاک دامنی ایسی ہو وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں ان پہ نہیں جاتا۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا جب آخری وقت میں پہنچی تو آپ نے نا منع کر دیا کہ عورتوں کو آج کے بعد مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ہم جایا کرتی تھی، آج آپ ہمیں کیوں منع فرما رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کے معاملات آج تم کر رہی ہو نا، اگر یہی معاملات حضور کے سامنے کیے ہوتے تو حضور اپنے زمانے میں بھی تمہیں منع فرما دیتے۔ خوشبو لگا کے جاتی ہو باہر، خوشبو لگا کے عورت کا جانا بھی باہر ہے، بے پردہ اگر کوئی نکلتی ہے تو بے پردہ عورت کا باہر نکلنا بھی منع ہے۔ ارے عورت کا تو معنی ہی چھپانے والی چیز ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے عورت کا؟ یہ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو ظاہر کر دے وہ عورت ہے ہی نہیں۔ عورت وہی ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، اور چھپانے کو بوجھ نہ سمجھے۔ اے اسلام کی بیٹی، کچھ سوچ کے بات کیا کر، کس کی بات کے پیچھے تو چل رہی ہے؟ کس کی باتوں کے اندر آ کے شریعت سے غداری کر رہی ہے کہ پردہ اللہ نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ یہ پردہ بوجھ نہیں ہے، یہ تیری حفاظت کے لیے اللہ خالق کائنات نے تیرے اوپر نازل فرمایا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گوشت لے کر کوئی جا رہا ہو، ہاتھ کے اندر ویسے ہی پکڑ کے لے جا رہا ہو تو پیچھے پیچھے کتے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اوپر جناب کوے اور چیلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں؟ گوشت ہے نا، ننگا ہے، ننگے کو دیکھ کر جناب پیچھے کتے بھی دوڑیں گے، اوپر چیل اور کوے بھی آئیں گے کہ کہیں سے ہمیں موقع ملے ہم اس کو چھین کر بھاگ جائیں۔ اگر اس کو چھپا کر لے کے جائیں تو نہ کسی کتے کو نظر پڑے گی، نہ چیل اور کوے کی نظر پڑے گی۔ میں نے کہا مسلمان عورت یہی حال تیرا ہے، اگر تو اپنے آپ کو چھپا کے چلے گی تو بری نظروں سے بچ جائے گی۔ اللہ نے تو تیری حفاظت کے لیے یہ پردہ نازل کیا ہے۔ کہتی میں جناب مرد کی بات کیوں مانوں؟ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، ہمیں حاکم کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کہا کس کا تجھے محکوم بنایا ہے؟ کہنے لگی شوہر کا مجھے محکوم بنایا ہے، شوہر کو میرا حاکم بنا دیا۔ میں نے کہا شوہر تیرے کتنے ہیں؟ کہنے لگی ایک۔ میں نے کہا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ تیرا ایک شوہر ہے کہ جس کی فرما برداری کرنے کا تجھے حکم ہے، تیرے 4 بیٹے ہیں، 4 مردوں کو تیری فرما برداری کرنے کا حکم ہے، تو ابھی بھی کہتی ہے کہ عورت کو برابر حقوق نہیں ملے؟ ارے تجھے تو ایک کی تابع داری کرنے کا حکم ہے، 4 کی جنت کو اٹھا کے اللہ نے تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کہتی ہے کہ مجھے حقوق نہیں ملے۔ اللہ نے تجھے کتنے حقوق عطا فرمائے ہیں، صرف ایک شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ اولاد تیری جتنی بھی ہوگی وہ سب کو حکم ہے کہ وہ 8-10 بیٹے بھی مرد ہوں تو وہ سارے کے سارے تیری فرما برداری کریں، تیرے قدموں کے اندر آگے جنت کو تلاش کریں۔ اس پردے کو بوجھ نہ سمجھ میری بہن، یہ اللہ نے تیری شان بڑھانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر دیکھیں نا، آپ کو کروڑوں گھر نظر آئیں گے، کسی گھر کے اوپر آپ کو پردہ نظر نہیں آئے گا، صرف بیت اللہ کے اوپر وہ غلاف چڑھتا ہے۔ کروڑوں قبریں نظر آئیں گی آپ کو، کسی قبر پہ چادر آپ کو نظر نہیں آئے گی، صرف اسی قبر پہ چادر چڑھتی ہے جو اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے۔ کروڑوں آپ کو کتابیں نظر آئے گی، کسی کتاب پہ غلاف نہیں چڑھتا، پردہ نہیں چڑھتا، صرف قرآن پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جہاں پہ کروڑوں گھر ہو، صرف عزت والے گھر بیت اللہ پہ یہ غلاف چڑھتا ہے۔ کروڑوں مزارات ہو، کسی پہ بھی چادر نہیں چڑھتی، صرف اسی پہ بھی چادر چڑھتی ہے جو اللہ کے ولی کا مزار شان والا ہو۔ کروڑوں کتابیں موجود ہیں، کسی کتاب پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف شان والی کتاب کے اوپر غلاف چڑھتا ہے۔ میں نے کہا دنیا کے اندر اربوں عورتیں موجود ہیں، کسی بھی عورت کے اوپر اللہ نے یہ عزت کی چادر نہیں چڑھائی جو اللہ کو منظور تھی، پسند تھی، عزت والی تھی، اللہ نے اسی کو پردہ عطا فرمایا۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پردہ تیرے لیے تو رحمت ہے۔ وہ ایک عورت تھی نا مسلمان، با پردہ با حیا خاتون تھی، بس کے اندر بیٹھی ہوئی، وہاں پہ ایک لبرل خاتون، میرا جسم میری مرضی والی آ گئی۔ اس نے کہا یہ کیا تو پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ پردہ اپنے لیے بھی کیا ہے، تیرے لیے بھی کیا ہے۔ اس نے کہا اپنے لیے تو کیا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، میرے لیے کیا ہے یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرے لیے اس لیے پردہ کیا ہے، اگر میرے چہرے سے نقاب اٹھ جائے نا، اللہ نے جو مجھے حسن عطا فرمایا ہے، تیرا شوہر مجھے جب دیکھ لے تو وہ تجھے چھوڑ دے، میرے پیچھے آ جائے۔ میں نے تو صرف تیرا گھر بسانے کے لیے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا ہے تاکہ میرا گھر بھی بسا رہے، تیرا گھر بھی بسا رہے اور ہمارا خدا بھی راضی ہو جائے۔
یہ جو عورتیں پردہ کر رہی ہیں نا، ان کا یہ احسان ہے دوسری عورتوں کے اوپر، وگرنہ یہ تم جسم بار بار جن کو دکھاتی پھرتی ہو نا، یہ بار بار تو جناب کوئی ڈرامہ بھی کو دیکھے نا، دوسری مرتبہ دیکھے تیسری مرتبہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ جو جسم دکھاتی پھرتی ہیں یہ ایک دو دفعہ کی بات ہے، بعد میں کوئی تھوکتا نہیں بھی ایسے گندے جسم کے اوپر. صرف وہی پاک دامن جسم ہے، وہی پاک عورت ہے کہ جس نے باحیا رہ کر پردہ کیا ہے، وہی اللہ خالق کائنات کی بارگاہ بھی مقبول ہے، حضور کی بھی وہ پسندیدہ ہے. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی چادریں عطا فرمائے. بولیے سبحان اللہ. اچھا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کرنے لگا تھا تو بات ذرا دور چلی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گیا. مزار پہ جانا یہ صرف آج کا ہمارا ہی طریقہ نہیں، یہ حضرت داتا صاحب کا بھی طریقہ تھا. مل احسان الا الاحسان. قرآن فرماتا ہے نیکی کے بدلے نیکی ملتی ہے. جو کسی کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اسی کی قبر پہ لوگوں کو بھیجتا ہے. آج اگر کوئی اپنے والدین کی قبر پہ جا کے دعا مانگتا ہے نا تو کل کو اس کی اولاد اس کی قبر پہ جائے گی. وگرنہ جس اولاد نے دیکھا نہیں نا کہ ہمارا باپ کبھی دادا کی قبر پہ گیا ہے، وہ اولاد بھی کبھی نہیں جائے گی. ان کو پتا ہے کہ ہمارا باپ کبھی اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، ہم اپنے باپ کی قبر پہ کیوں جائیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا حضرت بلال حبشی کے مزار کے اوپر، وہ وہاں پہ گئے تھے، آج ان کے مزار پہ جا کے دیکھیں اللہ نے رونقیں لگا رکھی ہیں. اچھا، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا، رات کا وقت ہوا، میں سو گیا. جب سو گیا نا تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد حرام شریف کے اندر لیٹا ہوں اور وہاں پہ نا جناب میں اچانک اٹھ کے بیٹھا. خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں مسجد حرام شریف میں اچانک اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو باب بنی شیبہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں. کتنے پیارے خواب ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کے بھی. خواب میں کبھی کسی کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی کسی کی زیارت ہو رہی ہے. آج کل ہمارا حال کیا ہے، ہم جناب ماننا وہ ساری رات عجیب عجیب قسم کے موبائل اور ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں. رات کو جب گندے گندے خواب آتے ہیں نا تو صبح اٹھ کے مولوی صاحب اس کی تعبیر ذرا بتانا، مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. وہ ایک یقین مانے، میں صحیح بات آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جی مجھے نا خواب آتا ہے بڑے دنوں سے کہ وہ نا جناب اس طرح کوئی بیل آتا ہے بڑا سارا، وہ آ کر نا مجھے مارتا ہے اور مجھے اٹھا کے زمین پہ پٹکتا ہے، پھر جناب میری نا اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا اچھا رات کو کتنے بجے سوتے ہو؟ 1-2 بجے میں سو جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ کے سوتے ہو؟ جناب نے پڑھ کے تو نہیں سوتا. کیا کرتے ہو پھر؟ جناب آج کل ایک ڈرامہ بڑا چل رہا ہے، میں وہ ڈرامہ دیکھ کے نہ سوتا ہوں. میں نے کہا رات میں سون لگے ڈرامہ ویکے تے راتی تینوں خواب دے اندر اور مکے مدینے دی زیارت ہونی. یہ ڈرامہ ویکھ کے سوے گا تو پھر مچا نہیں تینوں کٹنا ہے نا، پھر تینوں انہاں بھی ٹوڈ مارنے نے. اگر تجھے خواب میں مکہ اور مدینہ کی زیارت چاہیے تو سونے سے پہلے کبھی مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے دیکھنا، کبھی سونے سے پہلے قرآن پڑھ کے دیکھنا، سونے سے پہلے کبھی 2 نفل پڑھ کے دیکھنا. یہ 3 دن کی روٹین بنا. اگر تیسرے دن تجھے اچھا خواب بنائے تو پھر مجھے پکڑ لینا. سوتے وقت بری بری چیزیں دے کے سونا، پھر کہنا جناب مجھے خواب ڈرونے آتے ہیں. رات میں سون لگے جناب روٹی نہیں کھانی، ٹھڈ اتوں تک پھلیا ہوئے، ساں بھی چجدا نہ آوے، پھر رات میں جناب خوہ دے اندر ہی ڈگنا اور کی ہونا ہے. یہ ہاں یقین مانے، یہ جو بندہ پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتا ہے نا اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں. جس کا پیٹ خراب ہو، امام محمد بن سیرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، التعبیر الرؤیا اور اس کے علاوہ خواب نامہ جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہو، آپ وہاں سے بازار سے اردو بازار سے اکٹھے کر کے لے آئیں. ان سب کے شروع کے اندر نا خواب کی کچھ حقیقتیں لکھی ہوتی ہیں، خواب کے کچھ قوانین لکھے ہوتے ہیں. ان سب کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ بیمار تو نہیں تھے، کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا تو نہیں کھایا تھا، کہ آپ کا سونے سے پہلے پیٹ تو نہیں خراب تھا. اگر پیٹ خراب تھا اس وجہ سے کوئی برا خواب آیا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ صرف آپ کی خرابی کی وجہ سے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے پیٹ بھر کے سونے بھی پیڑے خواب آ جاندے ہیں. اس واسطے تھوڑا کھانا چاہیے کہ یہ نہ ہوئے کہ جناب عجیب عجیب قسم دے بعد خواب آندے رہن، بندہ کے پتہ نہیں میں ہو کی گیا. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. ہائے کتنا پیارا خواب تھا. فرماتے ہیں صرف حضور آ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے نا اپنے ہاتھوں میں جیسے کسی بچے کو نہیں اٹھایا ہوتا، اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کسی بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے. جیسے کسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے نا، اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کسی بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے نا نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسا دیا. حضور کے قدموں کو بوسا دیا نا تو میں نبی پاک علیہ السلام کی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی، پتہ نہیں یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کمر کے پیچھے تھا. یہ حضرت داتا صاحب کا عقیدہ سنیے. فرماتے ہیں میں کمر کے پیچھے تھا،
میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کس ہستی کو اٹھایا ہے. حضور نے اپنی نگاہ نبوت کے کمال کی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو معجزہ عطا فرمایا, یہ بھی حضور کا ایک معجزہ کہ حضور نے کمر پیچھے کھڑے شخص کے دل کے اندر جو ارادہ تھا اس کو جان لیا, اور یوں پیچھے مڑ کر دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ جو بندہ ہے جس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ تیرا بھی امام ہے, تیرے علاقے کا بھی امام ہے, اور اس کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر, کیسا پیارا خواب ہے. اس کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ میں نے خود دیکھا. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تو گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یوں ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, خواب کے اندر عجیب جو کچھ بھی اللہ خالق کائنات دکھا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھایا, تو اس میں سے کچھ باتیں پتہ چلیں جن کو لکھنے والے یہ میں نہیں ہوں بلکہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ مرقات المفاتیح میرے ہاتھ کے اندر ہے, اور یہ لکھنے والے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ مشکات المصابیح کی شرح ہے, عربی کے اندر یہ کتاب ہے, کئی جلدوں کے اندر میرے پاس موجود ہے. اور یہ جو پہلا میں نے حصہ کھولا ہے یہ مقدمہ ہے. مقدمہ بھی پڑھنا چاہیے, اس کے اندر بھی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں. صرف کتاب کو درمیان سے پڑھنا, صرف احادیث پڑھ لینا یہ ضروری نہیں, اس کا مقدمہ بھی پڑھے, مقدمے کے اندر بھی بڑی چیزیں ملتی ہیں. تتمہ پڑھے, تتمے کے اندر بھی بڑی چیزیں ملتی ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے اندر جنتی لوگ جائیں گے تو 3 حصے میری امت کے ہوں گے, 1 حصہ باقی ساری امتوں کا ہوگا. یعنی جتنے بھی لوگ جنت کے اندر جائیں گے نا, ان کے اگر 4 حصے کرے تو 3 حصے مصطفیٰ کی امت کے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھایا تھا, تو اسی طرح پوری امت جو ایمان والی ہے ان کے 3 حصے کیے, 4 حصے کیے جائیں, 4 حصے کیے جائیں. تو فرماتے ہیں ان میں سے 3 حصے امام اعظم ابو حنیفہ کے متبعین ہیں, اور باقی 1 حصہ جو ہے وہ دوسرے حضرات کا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے اتنے لوگ ہیں, اتنے زیادہ لوگ ہیں. یہ لکھنے والے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اللہ نے تمام ائمہ سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے, کیونکہ یہ وہ واحد امام ہیں جو تابعی ہیں. کون ہیں؟ تابعی ہیں. باقی جتنے بھی امام ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں, یہ سارے کے سارے تبع تابعین یا ان کے بعد کے ہیں. واحد امام اعظم ابو حنیفہ کی ہستی ہے کہ جن کو اللہ خالق کائنات نے تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تابعی کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہو. اسی لیے تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد ان کا بہترین زمانہ ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے. اور حضور کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ تو ایک ہی ہے, تو ان کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کو بہترین زمانہ قرار دیا وہ تابعین کا زمانہ ہے. گویا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تمام اماموں سے بڑھ کر زمانہ ہے. یہ بھی صحیح ستہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم نے کیا, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی, اور دیگر احباب جو ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے بھی, مسجد کے فنڈ کے لیے بھی احباب جو ہیں وہ اپنا حصہ جمع کروائیں تاکہ مسجد کے معاملات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. تقریباً کئی جمعے ہم نے درمیان میں زیادہ اعلان نہیں کیا. احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے تعاون کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ سامنے آپ کے چارٹ لگا ہوا, آپ کو پتہ ہی کہ ساتھ والا جو پلاٹ خریدا ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کا جو ہے وہ فنڈ جمع کروائیں تاکہ معاملات چلتے رہیں. ماشاءاللہ یہ نام لکھیں. حضرت